آج جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ سوال کسی نے کیا ہے کہ کیا بریلوی حضرات مشرک ہیں یا نہیں ہے، یعنی بریلوی حضرات جو ہیں یہ مشرک ہیں یا نہیں ہے۔ تو بھائی میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، بہت اہم باتیں، آپ ان کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی پہ بھی فتویٰ نہیں لگانا ہے کہ بھائی فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، یہ وہ، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کسی پہ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ مطلب دیوبندی ایسے ہیں یا شیعہ ایسے ہیں یا بریلی ایسے ہیں، تو پہلے تو آپ یہ جان کے کہ بریلیوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معتدل ہوں گے، جو معتدل نہیں ہوں گے، جو اچھے ہوں گے، جو اچھے نہیں ہوں گے، جو جذباتی ہوں گے، جو معتدل ہوں گے۔ ایک شیعوں میں بھی اس طرح فرقے ہیں، دیوبندیوں میں بھی اس طرح فرقے ہیں۔ تو میں جو بات کرنا چاہوں گا، آج جو مسئلہ کسی نے پوچھا ہے وہ میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بلا تعویل، میں اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں، بلا تعویل اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، بلا کسی تعویل، یعنی کوئی تعویل پیش نہ کرے۔ بعض ہوتا ہے نا کہ پیچھے سے ہاتھ اس طرح کرے کہ بھائی کوئی تعویل پیش کرے، بلا کسی تعویل اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، یہاں موجود ہے وہاں موجود ہے، تو کلیئر کافر ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور کوئی شک کرتا ہے نا، وہ اس کا ایمان کا بھی خطرہ ہے، وہ بھی تھوڑا سا اپنے گریبان میں جان کے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل، یعنی کوئی تعویل اس کے لیے نہ کرے، وہ یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے، تو بھائی یہ بھی کلیئر کافر ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور کسی کو شک کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ 2 مسئلے تو واضح ہو گئے۔ اب آتے ہیں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ فلاں مشرک ہے، یہ مشرک ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ اس پہ کچھ آپ کے سامنے بحث کروں گا، 2-3 باتیں اس پہ عرض کروں گا۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دیوبندیوں پہ فتوے لگائے، دیوبندی بریلیوں پہ لگائے ہیں یا شیعوں پہ لگائے ہیں یا اہل حدیث پہ لگائے۔ ہر ایک چیز کو ہمیں جھانکنا چاہیے، پلٹانا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے اندر سے، باہر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک ہے، سنی سنائی باتیں بھی آگے نہیں پھیلانی۔ بھائی آپ کیسے کسی پہ فتویٰ لگاتے ہو کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ آپ ان چیزوں کو چھوڑے۔ جو میں بتا رہا ہوں، جس طرح 2 باتیں آپ کے سامنے میں نے بتا دی ہے، وہ یہ، اگر کوئی بلا تعویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک کافر ہیں۔ دوسری بات یہ، اگر کوئی حاضر ناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، وہ بھی کافر۔ اب آتے ہیں دوسرے کی طرف، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے، اگر کوئی ایک ایسا مزار ہے، اس میں ایک ایسا درخت ہے جو بہت پرانا درخت ہے، لوگ اس کے آگے جھکتے ہیں اس کی تعظیم کے لیے، تو یہ مشرک ہے، یہ اصل مشرک ہے۔ ویسے کسی فتوے نہیں لگاؤ اور کسی جماعت کے ساتھ ہے بھائی یہ مشرک ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی قبر کے سامنے اب جا رہے ہیں اور قبر کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ مشرک ہے۔ ایک بات۔ 2 بات ہو گئی، اب کوئی ایسا پرانی درخت ہے، ادھر نیچے اقتباد کی طرف ہے، تو لوگ تعظیم کے اس سے نیچے جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے، جیسے بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بابے ہوتے ہیں جو درباروں میں آگے بیٹھے ہوتے ہیں، یا بزرگ کوئی ایسا ہو جس اس کا ہو، تو بزرگ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے، جیسے مزاروں میں یہ لوگ جو ہیں بڑے بڑے جن ہاتھ ڈالے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، ان کے سامنے کسی کو بھی جھکنے کا حق نہیں ہے، مطلب سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مشرک ہیں جو قبروں پہ سجدہ کرے، وہ مشرک ہیں جو بڑے بڑے پرانے درختوں کے سامنے سجدہ کرے، وہ مشرک ہیں جو بڑے بڑے بابوں کے سامنے سجدہ کرے اور اس سے مانگے، قبر سے مانگے، اللہ تعالیٰ کے غیر سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، یا قبر سے مانگ رہے ہیں، کھڑے ہوئے قبر سے مانگ رہے ہیں، دربار سے مانگ رہے ہیں، بابا سے مانگ رہے ہیں، تو یہ ہے مشرک۔ ویسے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پہ فتویٰ لگائے بھائی تو مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ اس طرح کبھی بھی نہیں۔ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ پہلے بھی بہت سارے فتوے آپس میں ایک دوسرے پہ دے رہے ہیں، فتوے تو پاکستان میں سے بکتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ادھر فتویٰ ادھر فتویٰ،
تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اندر سے جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ بابا یہ کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہے۔ جو قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اگر کسی میں ہے تو وہ مشرک ہے، اور وہ 2 قسمیں جو کسی کے اندر ہے وہ کافر ہے۔ تو آج کے لیے اتنے ہی تھا، پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم۔